السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج پھر تاریخ اسلام کی ایک نئی سیریز لے کے آپ سب کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج تاریخ اسلام کے چیپٹر دوم کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور چیپٹر 2 جو ہے وہ خلافت عباسیہ کے دوسرے خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفا کے متعلق ہے۔ تو ابو العباس عبداللہ الصفا اسلام کا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، خلافت عباسیہ کا پہلا خلیفہ تھا۔ پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس 104 ہجری 722 عیسوی میں بمقام حمیمہ پیدا ہوا۔ حمیمہ میں یہ بندہ جو ہے پیدا ہوا، حمیمہ میں۔ اور ابو العباس اس کی کنیت تھی اور صفا اس کا لقب تھا۔ وہ عمر میں اپنے بھائی ابو جعفر سے چھوٹا تھا۔ وہ جامع صفات شخصیت کا مالک تھا۔ اپنے بھائی امام ابراہیم کے ساتھ عباسی تحریک کے مختلف مراحل میں برابر کا شریک تھا۔ ابراہیم حمیمہ سے گرفتاری کے وقت ابو العباس کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ ان کی موت کے بعد اس نے تحریک کی قیادت سنبھالی اور حمیمہ سے منتقل ہو کر کوفہ چلا آیا اور بیعت سے قبل ولید بن سعد کے ہاں مقیم رہا۔ اور اب بیعت کا اس کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیعت کس طرح ہوئی۔ بیعت اس طرح ہوئی کہ عباسیوں کا سارا خاندان حمیمہ سے کوفہ منتقل ہو چکا تھا، اور کوفہ پر ابو سلمہ خلال کا مکمل قبضہ تھا۔ وہ خلافت کے لیے علویوں کا درپردہ حامی تھا، چنانچہ شروع میں اس نے لوگوں سے ابو العباس کی آمد کو خفیہ رکھا، لیکن علویوں سے عدم دلچسپی کی بنا پر اس نے ابو العباس کی تائید و حمایت کا اعلان کر دیا، اور اس طرح بروز جمعہ ابو العباس اپنے حامیوں کے ہمراہ کوفہ کی جامع مسجد میں آیا۔ عوام اس کی آمد سے پیشتر کثیر تعداد میں جمع ہو چکے تھے، چنانچہ 30 اکتوبر 749 عیسوی کو عوام و خاص نے اس کی بیعت کی، اور اس طرح وہ دنیا اسلام کے پہلے خلیفہ عباسی کی حیثیت سے مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ ابو العباس کا پہلا خطبہ دیکھتے ہیں کہ کیا تھا۔ ابو العباس کا پہلا خطبہ 12 ربیع الاول 132 ہجری 30 اکتوبر 749 عیسوی کو بروز جمعہ مسجد میں حاضری کے بعد بخار کی حالت میں ابو العباس نے اپنا پہلا خطبہ دیا۔ مطلب کب دیا؟ 12 ربیع الاول 132 ہجری کو۔ اور ممبر پہ چڑھ کر اس نے اللہ کی حمد و ثنا، عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور فضیلت بیان کرنے کے بعد اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور درجات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے، اور اپنے خاندان کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا۔ پھر بنو امیہ کے ان مظالم اور خلاف شرع اقدامات کی وضاحت کی، اور اہل کوفہ کو ان کے وفادارانہ طرز عمل کی بنا پر ستائش اور ان کے لیے وظائف میں 100 درہم کے اضافے کا اعلان کیا۔ عوام الناس کو اس بات کا یقین دلایا کہ اب امور خلافت کے قرآن و سنت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آخر میں اس نے لوگوں کو انتباہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ خبردار ہو جاؤ، میں صفا یعنی خونریز بھی ہوں۔ بخار کی وجہ سے صفا ممبر سے اتر گیا، اس کے بجائے اس کے چچا داؤد نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ جاری رکھا اور خلافت عباسیہ کے قیام پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، خلافت یعنی میراث نبوت اب خاندان نبوت میں واپس آ گئی ہے۔ خلافت عباسیہ کے قیام کے بعد ہم ان تمام شکایات کا ازالہ کریں گے جو لوگوں کو بنو امیہ سے تھی، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا حضرت عباس کے ناموں کا واسطہ دے کر اعلان کیا کہ ہماری حکومت تمام معاملات و مقدمات میں فیصلے قرآن و سنت کی روشنی سے کیا کرے گی۔
اس کے بعد بنو امیہ کے جور و ظلم کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے چچا کے لڑکوں یعنی امام حسن و حسین پر ان لوگوں نے ظلم کیا اور خلق خدا کو ستایا۔ انہوں نے اطاعت امیر کی تاکید کرتے ہوئے اہل کوفہ کی خوش آمدانہ رنگ میں تعریف کی اور صفحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور حضرت علی کے بعد عبداللہ صفا کے سوا کوئی اور خلافت کا مستحق اس منبر پر جلوہ افروز نہیں ہوا، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک خلافت اب ہمارے خاندان میں رہے گی۔ تو یہ جو عبداللہ صفا تھا یہ اس کا پہلا خطبہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس خلافت کے بعد قیام کے بعد کیا کیا مشکلات و مسائل پیش آنا تھے، ان کی طرف ہم تھوڑا اشارہ کر لیتے ہیں، ان کو بیان کر لیتے ہیں۔ مسائل و مشکلات کیا تھی؟ اب مسائل و مشکلات جو تھیں ان میں سے ایک مسئلہ عربوں کی مخالفت بھی تھی۔ عباسی خلافت کے قیام نے عربوں کی آنکھیں کھول دی، چنانچہ عربوں کی بااثر شخصیات جن میں سابقہ سردار اور سپہ سالار اور صوبائی حکمران شامل تھے، انہوں نے عربی اقتدار کے بچاؤ اور بحالی کے لیے میدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ مذہب اور ربیہ کے مختلف الخیال عرب قبائل نے ایک دوسرے سے تعاون کا عملی ثبوت دینا شروع کر دیا۔ عربوں کا مشہور شہر واسطہ عباسی خلافت کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں ابن حبیرہ پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس عباسیوں کے خلافت زبردست معرکہ آرائی کی تیاری کر چکا تھا۔ اس نے حجاز کے مشہور خاندانوں کو خط لکھ کر انہیں ایرانی شعوبی خطرات سے آگاہ کیا۔ حضرت عبداللہ محض بن حسن سے تعاون کی درخواست کی، جس کا انہوں نے حوصلہ افزا جواب دیا، اور یمانہ اور نجد میں ابن حبیر کے فرزند مسنا نے علم بغاوت بلند کیا۔ موصل کے ایرانی گورنر محمد بن سول کو وہاں کے عربوں نے قبول کرنے سے انکار کر کے وہاں سے نکال دیا۔ اور موصل میں مزر یمنی اور ربیہ کے قبائل کی اکثریت تھی۔ کنسرین، شام، حوران اور بلقا کے عرب اکثریتی علاقوں میں بغاوتیں عام تھیں، قبائل کی اکثریت تھی۔ سندھ کے حاکم منصور بن جمہور کا عربی لشکر عباسیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ فرات کے جزیرے میں عملاً عرب سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ کرکیسہ، رقہ، حران اور نصیبین کے عرب قبائل نے عباسیوں کی بیعت فسخ کر دی۔ ان کا قول یہ تھا کہ ہم نے اہل بیت کی دعوت قبول کر کے بنو عباس کے لیے اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی کہ کافر اجمیوں کی تلواروں کے ذریعے عربوں کا خون بہایا جائے۔ چنانچہ اس طرح جو سب سے بڑا خدشہ سامنے آیا اس خلافت کے قیام کے بعد وہ یہ تھا کہ عربوں کی مخالفت اس خلافت کو کرنا پڑی۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آنا تھا وہ یہ تھا کہ علوی خطرہ بھی تھا، اس جو خلافت تھی اس کو عربی خطرہ بھی تھا۔ اس انقلاب نے علویوں اور فاطمیوں میں حیرت و استعجاب کے ساتھ ناراضگی اور حق تلفی کے شدید جذبات پیدا کر دیے۔ ابو سلمہ خلال پہلے عباسی وزیر کی عملی ہمدردیاں علویوں اور فاطمیوں کے ساتھ تھیں۔ ابو العباس کے کوفہ آنے کے بعد وہ درپردہ حضرت امام جعفر اور حضرت امام صادق کی اولاد میں سے جو تھے حضرت عبداللہ بن حسن اور اس طرح کی اور بھی تحریکوں کی قیادت پر آمادہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ عوام الناس میں انہوں نے کافی مقبولیت حاصل کی، لہٰذا علویوں کی جانب سے اٹھنے والا کوئی قدم بھی عباسی خلافت کے لیے خطرناک صورت پیدا کر سکتا تھا۔ ابو العباس اس صورتحال سے اچھی طرح آگاہ تھا، لہٰذا تدبر اور حکمت عملی سے اس نازک مگر پرخطر صورتحال کا مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایرانی قوم پرستی کا فتنہ بھی تھا، خارج کا مخالفانہ رد عمل بھی تھا، نظم و نسق کی بحالی بھی ایک چیلنج تھا عباسی تحریک کے لیے، اور اس کے علاوہ انتشار و بد امنی یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ملک میں امن و امان کی بحالی کا مسئلہ بڑا سنگین تھا۔
خون ریزی اور بغاوتوں کا دورہ تھا۔ طوائف الملوکی نے ملک میں انتشار اور خانہ جنگی کو پھلنے پھولنے کا خوب موقع فراہم کر رکھا تھا، لہٰذا عباسی حکومت کی اولین ضرورت اندرونی استحکام، امن و امان کا قیام اور باغیوں کا استحصال تھا۔ تمام عالم اسلام افراتفری اور منظم سلطنت کے بغیر بڑی پراگندہ صورتحال سے دوچار تھا، لہٰذا پہلے عباسی خلیفہ کو طوائف الملوکی اور انتشار کی صورتحال کو دور کر کے ایک منظم اور مربوط حکومت کو قائم کرنا تھا، اور اس کے بعد یہ ثابت کرنا باقی تھا کہ بنو عباس ملک کے واقعی اور حقیقی حکمران اور خلافت عباسی ایک حقیقت بن چکی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ابو سلمہ خلال کا رد عمل یا طرز عمل کہہ سکتے ہیں۔ ابو العباس جو کہ کوفہ کی آمد کے بعد سے قبل ہی ابو سلمہ خلال کوفہ میں عباسی تحریک کا ناظم تھا، کوفہ پر اب وہ قابض ہو چکا تھا۔ ابو العباس کے اچانک کوفہ میں آمد وہ دل سے خوش نہ تھا، کیونکہ دربردہ خلافت اولاد علی میں منتقل کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس نے الصفا کی کوفہ میں آمد کو لوگوں سے خفیہ رکھنا چاہا، اور اس دوران خفیہ طور پر امام جعفر صادق کو کوفہ میں آ کر منصب خلافت سنبھالنے کی دعوت دی، لیکن اس پر انکار پر اسے بدل نخواستہ الصفا کی تائید و حمایت کرنا پڑی۔ ابو العباس ابو سلمہ خلال کے رجحانات اور نظریات سے آگاہ تھا، لیکن وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن وہ اس کی سرگرمیوں کو عباسی خلافت کے لیے خطرناک سمجھتے ہوئے اسے راہ سے ہٹانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایرانی قوم پرستی کا فتنہ بھی ایک جو تھا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ایرانی قوم پرستی کا فتنہ، یہ بھی ایک چیلنج تھا۔ بنو امیہ اور علویوں کے علاوہ ایک تیسری طاقت اور گروہ بھی میدان میں تھا، اور وہ اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ چکا تھا۔ یہ وہ طبقہ تھا جو فارسی قومیت اور تہذیب کے احیاء کا حامی تھا۔ اس گروہ نے عباسی خلافت کے قیام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لہٰذا یہ طبقہ چاہتا تھا کہ اس انقلاب کی بدولت ایک جانب عربی غلبہ سے نجات پائی جائے، اور تو دوسری طرف ایرانیوں کی سابقہ تہذیب و تمدن اور شان و شوکت دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اس طبقے کی سرگرمیوں نے شعوبیت کی تحریک کو جنم دیا، اور فردوسی جیسے باکمال شاعر نے کہا کہ شاہ نامہ لکھ کر عجم زندہ کر دو اور پارسی بھی زندہ کر دو، یعنی اپنے فارسی کلام یعنی شاہ نامہ میں ایران کی بدولت میں نے عجم کو دراصل زندہ کیا۔ عباسیوں کو جو عربی نسل تھے، ایسے گروہ کی سرگرمیوں سے بھی شدید خطرات لاحق تھے۔ ابو سلمہ خلال، ابو مسلم اور امام محمد نفس ظفیہ کے حامیوں کی کثیر تعداد ایسے ہی جذبات اور امنگیں رکھنے والوں پر مشتمل تھی۔ ابو مسلم جیسے مشکوک اور شفاق آدمی کی صفوں میں ایران پرست، شعوبی، ملحد و بے دین ایرانی اور آتش پرست مجوسی اور نو مسلم موالی سب کے سب شامل ہو چکے تھے، اور ان کے واعظ و خطیب اور نقیب برسر ممبر کھلم کھلا عربوں کی مذمت کیا کرتے تھے۔ عباسی اس شعوبی و خراسانی اور عنصر الخصوص ابو مسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ابو جعفر منصور تو قیام خلافت سے پہلے بھی ایسے عناصر کی مخالفانہ سرگرمیوں کا شاکی تھا۔ اس کے علاوہ خارج کا مخالفانہ رد عمل بھی تھا۔ یہ اب خارج کا مخالفانہ رد عمل پڑھیں گے۔ خارج کا مخالفانہ رد عمل۔ ابو مسلم خراسانی نے تحریک کے شباب کے زمانوں میں عربوں کو باہمی پھوٹ کا جس طرح شکار بنایا، وہ اس کی مکاری ہی نہیں، سیاسی مہارت کا ایک بڑا نمونہ تھا۔
خارج جیسے متشددانہ عقائد کے گروہ کو بھی وہ اپنی مخالفت سے باز رکھنے میں کامیاب رہا، لیکن عباسی خلافت کے قیام کے بعد عربوں کے قتل عام اور ظلم و بربریت اور بدحتی کا جو طوفان عباسیوں نے اٹھایا، خارج بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور یہ گروہ بڑا جنگجو اور بہادر افراد پر مشتمل تھا۔ چنانچہ عمان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ربیعہ اور عبدالقیس کے قبائل اپنے سردار جلندی کی قیادت میں عباسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ خارج کا مخالفانہ طرز عمل عباسیوں کے لیے ایک مہم خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ نظم و نسق کی بحالی بھی ایک بڑا چیلنج تھا عباسی خلافت کے لیے۔ عباسی خلافت کی جو دور کا ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ نظم و نسق کی بحالی بھی کرنی ہے۔ عباسی خلافت ابھی تاسیس و تشکیل کے دور سے گزر رہی تھی۔ حجاز، مصر اور اندلس، آرمینیہ، افریقہ، جزیرہ اور یمانہ اور یمن جیسے اہم صوبوں میں بھی ابھی عباسی گورنروں اور عمال کا مکمل اقتدار حاصل نہ تھا، لہٰذا امویوں کی تباہی کے باوجود حقیقت یہ تھی کہ عباسیوں کو ان علاقوں پر اپنا قبضہ بحال کر کے سابقہ حکومت کے گورنروں اور اعلیٰ عہدیداروں سے ایوان حکومت کو پاک کر کے ان علاقوں پر اپنا اقتدار بحال کرنا ضروری تھا۔ تو یہ تھے چند چیلنج جو خارج کہہ رہا ہوں، ان کو عباسی خلافت کو مسائل و مشکلات تھے جو خلافت کے قائم ہوتے ہی عباسیوں کو لازمی ان سے مقابلہ کرنا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ عباسیوں نے کس طرح اس چیلنج سے نپٹا اور کس طرح وہ کامیاب ہوئے، اس کے اہم واقعات اور اقدامات کیا تھے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے جو پہلا واقعہ تھا، اہم واقعات، ان میں سے پہلا واقعہ یہ تھا کہ بنو امیہ کا قتل عام۔ مکمل طور پہ بنو امیہ کا انہوں نے قتل عام کر دیا، اور مروان ثانی کی موت کے بعد عباسیوں نے بنو امیہ کے افراد کو چن چن کے قتل کیا، اور بے رحمی اور خون ریزی سے ایسے دردناک واقعات ظہور پذیر ہوئے کہ اس سے پہلے ان کی مثال نہیں ملتی۔ عبداللہ صفا جو تھا وہ شام میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے قتل عام کا حکم جاری فرما دیا تھا کہ 90 اموی شہزادے جو عبداللہ کے پاس کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور اموی شہزادوں کو اس نے دیکھا اور چند ایک اشتعال انگیز اشعار پڑھے۔ عبداللہ نے حالت غیظ و غضب میں انہیں پٹوا کر ہلاک کر دیا اور ان نیم بسمل لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا۔ مرنے والوں کی سسکیاں اور آہیں اس کے دل میں رتی بھر جذبہ ترحم پیدا نہ کر سکیں۔ بصرہ میں عبداللہ بن علی کے بھائی سلیمان بن علی اس نے بنو امیہ کے ایک ایک فرد کو چن کر قتل کیا اور ان کی لاشیں سر راہ یعنی راستے میں پھینکوا دی جہاں کتے ان کو کھاتے تھے۔ اسی طرح ان کے بھائی بھی اسی طرح تھے، اور اس طرح اس قتل عام کے پس پردہ ابو مسلم خراسانی کا دست تظلم اور حکمت عملی پوری طرح کار فرما تھی۔ ابو مسلم خود ایرانی نسل تھا، اس نے بنو امیہ کے قتل عام میں خصوصی دلچسپی اور عجلت سے کام لیا۔ اس نے عبداللہ کو بار بار لکھا کہ بنو امیہ کے کسی فرد کو خواہ و اطاعت گزار ہی کیوں نہ ہو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اس کام کے لیے اس نے کرایہ کے شجاع اور کارندوں سے کام لیا جو اس کے کہنے کے مطابق عباسیوں کے ساتھ ساتھ رہتے، اور جہاں کہیں عباسی آتش انتقام ٹھنڈی پڑتی ہوئی دکھائی دیتی وہ فوراً اپنی نظموں اور اشعار کے ذریعے ان پر جوش و غضب کے جذبات ابھار دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ بنو امیہ ان کے حامیوں کے قتل کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ طویل زمانے تک جاری رہا۔ خراسان کے علاوہ تمام ممالک محروسہ میں بھی بنو امیہ کا قتل عام جاری تھا، اور مقبوضہ علاقوں کے والیوں اور مال حکومت کو بطور خاص مخالفین کے قتل کی جستجو رہتی۔ اب یہی ہوا کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا جو تھا قتل عام کی جو حرص تھی، وہ شوق تھا، وہ بڑھتا گیا۔ زندوں کے علاوہ انہوں نے مردوں کو بھی نہ بخشا،
اور اموی خلفاء کی قبریں اکھڑوا کر ان کی ہڈیاں تک جلا کر راکھ کر دی۔ شام کی لاش قبر میں سلامت پائی گئی تو اسے نکال کر کوڑے لگائے گئے اور پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، پھر جلا کر اس کی راکھ فضا میں اڑا دی گئی، اور دہشت گردی کا ایک واقعہ، ایک منظر سامنے آتا تھا۔ اب دارالخلافہ جو تھا وہ اس کو کس جگہ کو بنایا گیا اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ عباسی طریق کے بڑے زبردست مراکز خراسان اور عراق تھے، یہی حامیان بنو عباس کی اکثریت تھی، اور لیکن صفا نے دمشق کو پایا تخت کی حیثیت سے موضوع نہ سمجھتے ہوئے سب سے پہلے 750 میں کوفہ کو پایا تخت بنایا، لیکن کوفی اپنی متلون مزاجی کی وجہ سے قابل اعتماد نہ تھے، لہٰذا صفا نے اپنا دارالخلافہ عراق منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک چھوٹے سے قصبے انبار کے نزدیک ایک نیا شہر بنایا اور ہاشمیہ اس کا نام رکھا۔ آہستہ آہستہ تمام حکومتی دفاتر وہاں منتقل کر دیے گئے۔ تو یہ ہاشمیہ ان کے دارالخلافہ کا نام تھا۔ حکومتی تنظیمیں نو ان لوگوں نے کی، اور صفا نے ملک کے مختلف علاقوں میں اپنی قریبی رشتہ داروں کو بطور والی مقرر کیا۔ اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو جزیرہ آذربائیجان اور زمینہ کا حاکم بنا کر بھیجا، اپنے چچا داؤد کو مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، یمن اور یمامہ سپرد کیے، اور ایک بھتیجے کو کوفہ روانہ کیا۔ اپنے دوسرے چچا عبداللہ بن علی کو شام کا حاکم مقرر کیا۔ سلیمان بن علی کو بصرہ، بحرین، عمان اور احواز وغیرہ کی حاکمیت دی، اور ابو مسلم خراسان کا امیر مقرر کیا۔ ابو مسلم خراسانی کو خراسان کا امیر مقرر کیا، اور اس طرح مصر کی حکومت ابو عنقدی عبد الملک بن یزید کو یہ بے حد ضروری تھی، کیونکہ جب تک نظم و نسق اور حکومت کے مختلف شعبوں سے بنو امیہ اور ان کے حامیوں کو ہٹا نہیں دیا جاتا تب تک خطرہ نہ ٹلتا، اور اس طرح عباسیوں کے لیے حکومت چلانا بھی بہت مشکل ہو جاتا۔ مختلف عہدوں پر یہ ترقیاں استحکام سلطنت کا باعث بنی۔ اب اہل شام کی بغاوتیں، شام کے لوگوں نے بہت زیادہ بغاوتیں کر دیں اس دور میں، اور پھر جو تھا عبداللہ صفا، اس نے اپنے جو تھے حکام بھیجے اور جرنیل بھیجے، اور جس کی وجہ سے یہ بغاوتیں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد اہل جزیرہ کی بغاوت بھی بڑی مشہور ہے۔ اہل جزیرہ میں بغاوت کر دی، اور اس پر بھی اس کو دبایا گیا۔ بخارا اور خراسان میں بغاوت ہو گئی، مصر میں بغاوت ہو گئی، آرمینیا میں بغاوت ہو گئی، سندھ پر قبضہ ہو گیا۔ بنو امیہ کے عہد حکومت کے آخری دنوں میں سندھ پر منصور بن جمہور نے قبضہ کر لیا۔ صفا نے سندھ کی تسخیر کے خیال سے عبداللہ بن مسلم عبدی کو سندھ کا حاکم مقرر کیا۔ منصور نے عبد الرحمن کو شکست دی اور قتل کر دیا۔ ابو مسلم نے اب موسیٰ بن کعب کو سندھ کے مہم سر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ مسنون موسیٰ کے ہاتھوں شکست کھا کر میدان جنگ سے باہر نکلا اور بیاب و گیا ریگستان میں بھوکا پیاسا مر گیا۔ موسیٰ نے سندھ پر قابض ہونے کے بعد ویران شدہ علاقوں کی بحالی کی طرف پوری توجہ دی۔ اس کے بعد ماوراء نہر کی بغاوت ہوئی، خوارج کا قلعہ کما کیا گیا، رومیوں کا حملہ ہوا، فتوحات ہوئیں، ابن حمیرہ کا قتل ہوا۔ خارج کا قلعہ کما اس طرح ہوا کہ عمان اور بحرین میں کے علاقے میں خارج کا کافی رسوخ تھا۔ 134 ہجری میں صفا نے خازم کو خارج کا استحصال پر مامور کیا۔ خازم نے اپنے چیدہ ساتھیوں اور سپاہ کے ساتھ بصرہ سے ہوتا ہوا بحری سفر طے کر کے جزیرہ ابن قعوان پہنچا۔ ایک خونریز جنگ کے بعد شیبان وہاں سے ہٹ کر عمان جا نکلا، لیکن خارج ہی کے ایک دوسرے گروہ لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ خازم خارجیوں کا تعاقب کرتے ہوئے عمان کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ صحرائے عمان میں دونوں فوجوں کے درمیان خونریز جنگیں ہوئیں۔ آخر کار عباسی سپاہ نے 7ویں روز آگے بڑھ کر خارج کے مکانات اور جھونپڑیوں کو آگ لگا دی۔ وہ لوگ جو ہی اپنے اہل و عیال و مکانات کو بچانے میں مشغول ہوئے، عباسی فوج نے ان پر زبردست یلغار کر دی، اور اس جنگ میں 10,000 خارج اپنے رہنما جلندی سمیت قتل ہوئے، اور اس طرح یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ابن صفا کا
ایک دور تھا جس میں سب سے زیادہ جو کہہ سکتے ہیں وہ ہوا جو بھی لوگ اس میں خارج جو تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ابن حبیرہ کا قتل ہوا اس دور میں، اور فتوحات بہت زیادہ ہوئیں۔ ملکی امن و امان کی قیام اور بغاوتوں کے سد باب کے ساتھ صفویہ نے سرحدی علاقوں پر فوج کشی کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور 751 میں خالد بن ابراہیم ختن پر حملہ ہوا۔ یہاں کا حکمران جیش بن شبل مقابلے کی تاب نہ لا کر چین بھاگ گیا۔ اسی سال فرغانہ اور چاچ پر بھی فوج کشی کی گئی۔ فرغانہ اور چاچ کے حکمران آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور ابو مسلم خراسانی کی چالاکیوں کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ ابو مسلم خراسانی نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان دونوں کی باہمی عداوت و دشمنی کا فائدہ اٹھایا، اور زیاد بن صالح کو ان دونوں ریاستوں کی تسخیر پر مامور کر دیا۔ ان جنگوں کے ساتھ جو تھی یہ دونوں علاقے بہت سے چینی مارے گئے۔ چاچ اور فرغانہ کے بعد کش پر فوج کشی کی گئی۔ وہاں کے حاکم آخریت کو قتل کرنے کے بعد اس کے بھائی تاران کو کش کا حکمران بنا دیا گیا۔ تو اس کے بعد ابو مسلم اور منصور کے اختلافات آپس میں اٹھ پڑے کہ یہ کیا تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے 754 میں ابو مسلم خراسانی یہ بھائی نہیں تھے، یہ آپس میں جو کہہ سکتے ہیں عباسی جو تحریک تھی اس کے وہ ایک سرگرم کارکن تھے۔ 754 میں ابو مسلم خراسانی نے صفا سے حج کی اجازت مانگی۔ صفا نے اسے 500 سپاہیوں کی معیت میں حج کے لیے جانے کی اجازت دے دی، لیکن ابو مسلم نے لکھا کہ میں نے چونکہ بہت سے انسانوں کا قتل کیا ہے، اس لیے لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، لہٰذا فوجیوں کی اس قدر قلیل تعداد کافی نہیں۔ اس پر ابو العباس نے اسے 1000 سپاہ کی ہمراہی میں حج کے سفر کی اجازت دے دی، اور اس پر واضح کر دیا کہ اس کے زیادہ کی حاجت نہیں، کیونکہ ایک تو تم اپنی حکومت کے زیر سایہ سفر کرو گے، دوسرے مکہ معظمہ کے سفر کے لیے بہت بڑی فوج کی ضرورت پوری کرنا آسان نہیں۔ ابو مسلم 8000 فوج اور بہت سے مال و متاع کے ساتھ خراسان سے روانہ ہوا۔ جب وہ انبار کے قریب پہنچا تو عمال حکومت نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ وہاں سے وہ 1000 سپاہیوں کے جلب میں دربار خلافت میں حاضر ہوا اور باقاعدہ حج کے لیے روانگی کی اجازت مانگی۔ صفا نے اسے حج کی اجازت کے لیے روانہ ہونے کی اجازت دیتے ہوئے ابو جعفر کو امیر الحج مقرر کر دیا، تاکہ ابو مسلم پر نگرانی رکھی جا سکے اور وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے جو مملکت کے لیے خطرناک ہو۔ ابو جعفر اور ابو مسلم کے درمیان اس وقت سے کشیدگی کا آثار پائے جاتے تھے جب ابو جعفر نے خلافت کے قیام کے بعد پہلی بار خراسان کا سفر اختیار کیا، کیونکہ قیام خراسان کے دوران ابو مسلم نے ابو جعفر کے مرتبہ کے شائن شان اس کی عزت افزائی نہیں کی اور اس طرح استخفاف حق کیا۔ یہی وجہ تھی کہ منصور نے صفا کو ابو مسلم کے قتل کی سفارش کی، لیکن ابو العباس نے اسے اس عمل کی اجازت نہ دی۔ سفر کے دوران راستے میں ابو مسلم نے اس قدر فیاضی اور شان و شوکت سے کام لیا کہ منصور کے دل میں حسد اور نفرت کے جذبات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ اسے اپنا سیاسی حریف سمجھنے لگا اور اس کا جانی دشمن ہو گیا۔ منصور کے دل میں ابو مسلم کے لیے پہلے ہی خدشات موجود تھے، چونکہ صفا اس کے سابقہ احسانات کو سامنے رکھ کر کوئی قدم اٹھانے کے لیے رضامند نہ تھا، اس لیے اس کو مجبوراً خاموش رہنا پڑا۔ حج سے واپسی پر جب اسے خلیفہ کی وفات کی اطلاع ملی تو ابو مسلم نے قاصدوں کو بلا وجہ 2 دن ٹھہرانے کے بعد کسی ذاتی پیغام کے بغیر منصور کو روانہ کر دیا۔ منصور نے ابو مسلم کے اس رویے کو اہانت آمیز جانا، لیکن جلد ہی دارالخلافت پہنچ کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ 754 میں ابو العباس بعازِ چیچک مختصر سی علادت کے بعد 13 ذی الحجۃ حج 136 ہجری کو اتوار کے دن انبار میں فوت ہو گیا، اور اس کو عباسیوں کے پایہ تخت دارالخلافہ ہاشمیہ میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت اس کی جو حکومت کا جو عہد تھا، زمانہ تھا، وہ 4 سال 8 ماہ اور عمر اس کی 33 برس کے قریب تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائی ابو جعفر اور اس کے بعد اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کا نقش خاتم اللہ تقیٰ
عبداللہ و بھی یومن تھا، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ تھا، اسی پر ایمان لایا تھا۔ تو یہ تھا عبداللہ الصفا، اور اگلی قسط میں ہم اس کے جو سیرت و کردار ہے اس کے متعلق بات کریں گے کہ کس طرح عبداللہ الصفا کی سیرت تھی، اور اس کے کارہائے نمایاں کیا تھے، اور کیا کیا خاص واقعات تھے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔